بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی چھٹی افطار ٹرانسمیشن میں میں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمن خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آنے والا وقت ہم سب کے حق میں لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حال پہ رحم کرے، ہم سب کے دلوں پہ رحم کرے، ہم سب کو بری چیزوں سے دور رکھے اور ہم سب کو یہ رمضان کی برکتیں رحمتیں نصیب کرنا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ملک پاکستان کو، اس ملک پاکستان کی عوام کو، اس ملک پاکستان کے حکمران کو ہدایت دے، اور الفاظات وہ ہیں کہ میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں پرامن رہنے کی توفیق دے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہونے والا ہے، ٹھیک 4:30 بجتے ساتھ ہی میں اپنی ٹرانسمیشن اپلوڈ کر دیتا ہوں، لیکن حالات کی وجہ سے، ملک پاکستان کے حالات کی وجہ سے، نیٹ سروس پراپر نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی ٹرانسمیشن اپلوڈ کرتے ہوئے تھوڑی سی دشواریاں پیش ہو رہی ہیں۔ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے۔ ابھی جو میری ٹرانسمیشن اپلوڈ ہو رہی ہے وہ سحر کی اپلوڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ میرے تو یہی روٹین چلتی ہے کہ میں ایک اپلوڈ کرتا ہوں تو دوسری بنا کے دوسرے بھی اپلوڈ پہ لگا دیتا ہوں، تاکہ ایک اپلوڈ ہوئی تو دوسری 5 منٹ بعد اپلوڈ بھی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے والے دنوں میں رحمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ 29ویں شب کو ہمارا جو یہ ٹاپک ہوگا قرآن مجید کا، یہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور دعائیہ کلامات کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوں گے، اور ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہوگا جو ہماری آخری نشریات میں ہم لوگوں کا ساتھ دے گا۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری عثمان یوسف صاحب کو، جو کہ بہت ہی اچھے وہ تلاوت ہیں، اور ان کی آواز دل کو چیر پھاڑ دیتی ہے کہ یار ان کی آواز سننے کے لیے میں نے ان کا انتخاب کیا، اور آپ سب لوگوں کو ان کی آواز سنانا چاہتا ہوں۔ اور قاری عثمان یوسف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یار وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو ٹھنڈک دیں۔ قاری عثمان یوسف۔ سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب، اور ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کا جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ یار آپ اپنے ایک سیگمنٹ میں یہ سیگمنٹ رکھا کریں کہ یار ایک کہانی ضرور بیان کیا کریں. تو آج میرے پاس ایک ایسی کہانی ہے، ایک دردناک کہانی ہے جو کہ ایک فیملی کے اوپر بیس کرتی ہے. بے شک وہ جو کہانی ہے سننے والوں کو بھی کافی حد تک برا لگے، لیکن اس کہانی کا نتیجہ میں کہتا ہوں کہ یار ابھی تک نتیجہ فائنل نہیں ہوا. تو ہوا کچھ یوں، اب میری بات سنیے گا ذرا غور سے. ہوا کچھ یوں کہ ایک انسان ہے، جا رہا ہے رستے سے، اس کو رستے میں پڑا ہوا ایک پتھر ملتا ہے. اب سنیے میری بات کو، ایک انسان جا رہا ہے رستے سے، اس کو چلتے ہوئے ایک پتھر ملتا ہے، وہ پتھر وہ اٹھاتا ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہوگا، اس نے سائڈ پہ کر دیا. اب اسی طرح ہی دوسرا آدمی جا رہا ہے، اس آگے ایک آدمی جا رہا ہے، وہ پتھر پھینکی جا رہا ہے، وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر رہا ہے اور وہ پتھر پھینکی جا رہا ہے. اب سنیں، اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، اوے سنو، بات سنو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اب سنیے، وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ یار میں رستہ صاف کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہاں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ گزر سکتا ہے تو اس کے پیروں میں اٹک سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں پھینک رہا ہوں، تم سائڈ پہ کری جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یار سنو، میری بات سنو، کہ کسی کے پاؤں میں اگر پتھر لگے تو کیا ہوگا؟ اس کا پاؤں زخمی ہوگا نا. تو اب اس اللہ کے بندے نے، میں کہتا ہوں کہ یار پتھر پھینکنا تو دور کی بات، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کہ آج کا میرا ایک کہانی سنانے کا، کیونکہ وقت بہت کم تھا، ٹاپک میں نے چھوٹا سا لیا تھا کہ یار ہم لوگوں کا جو معاشرہ ہے نا، وہ رستے میں چلتے ہوئے کوڑا پھینکتا ہے. اب فرض کریں میں جا رہا ہوں نا، میں نے کوئی چیز کھائی ہے، میں نے وہ کھا کے وہ ریپر
जेब में डालने की बजाय मैंने वो रैपर बाहर सड़क पे फेंक दिया। लो, अब उससे क्या होगा, हमारे जगह जगह कचरे फैलेंगे, क्या होगा, बदनज़मी पैदा होगी, बदहाली पैदा होगी, बदनज़री पैदा होगी। वजह क्या, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक चीज़ खाई, उसको जेब में डालने की बजाय, कचरे में डालने की बजाय हम लोगों ने उसको सड़क में जाके फेंक दिया। तो आज की इस कहानी का मकसद मेरा ये था कि यार हम लोगों के मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ इस तरह के हैं कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं वो अपने सामने ही फेंक देते हैं, जिथे दा खाता उथे ही सुट देता। यानी कि कहने का मतलब कि यार जिधर हम लोगों ने खाया उधर ही फेंक दिया। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने अगर एक चीज़ खाई है तो हम लोगों को उसको खा के साइड पर रख देना चाहिए। इसी तरह जिस तरह हम लोग घर में खाते हैं, अगले टाइम के लिए हम लोग अपने बर्तन साफ करते हैं या नहीं करते, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम लोग जब एक रास्ते से जा रहे हैं तो हमने वापस तो आना है ना। क्या पता वो पत्थर हमारे पाँव को भी लग सकता है, लग सकता है कि नहीं लग सकता, लग सकता है ना, हमारे पाँव को भी लग सकता है। तो कहने का मकसद ये कि है जब हम लोग एक रास्ते पे जाते हैं तो हम लोगों को कोई चीज़ मिले तो हमें चाहिए हम उसे साइड पर रखें, ताकि हम लोग जब वापस आए तो वो चीज़ हमारे पैरों में ना आड़ के कहीं हम लोग गिर ना जाए, हमें नहीं तो या क्या पता किसी और अल्लाह के बंदे को ना नुकसान पड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए कि यार हम लोगों ने रास्ते पे जाना है तो साफ सुथरा लेके जाना है। ये नहीं कि असी कभी इस पास से गंदगी फैलानी तो कभी इस पास से गंदगी फैलानी, नहीं, हम लोगों ने हर जगह साफ रखना है, हर जगह साफ रखनी, हर माहौल साफ रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई ईमान का हिस्सा है। जब तक सफाई नहीं होगी ईमान में नहीं कुछ आएगा। तो सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को भी साफ रखें, अपने ईमान को भी साफ रखें, अपने दिमाग को भी साफ रखें। जब गंदगी भरी होगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम लोग अपने दिलों में भी सफाई रखें, अपने घरों में भी सफाई रखें और अपने पाकिस्तान में भी सफाई रखें, यहाँ तक कि हमें अपनी गली में भी सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि जब एक कुत्ता होता है ना, माजरत के साथ रमज़ान की ट्रांसमिशन चल रही है, तो मैं एक जानवर होता है, माजरत के साथ एक जानवर होता है, वो जब बैठता है ना अपनी दुम हिला के अपनी सफाई करता है। इसी तरह ही अगर कोई मुर्गी होती है वो बैठने लगती है, वो अपने पैरों से उसको, अपने पंजों से उसको जगह को ऐसे ऐसे साफ करती है। यानी कि हमसे बेहतर तो इंसान है कि जब वो बैठते हैं तो सफाई करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दिन रात सफाई किया करें, हमें सफाई का पाबंद बनना चाहिए, या हमें सफाई करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमन और ईमान की गहराई वाला बनाए। और अब हम लोग नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों की आज की जो हदीस का, आज का जो हम लोगों का कुरान मजीद का टॉपिक है और सुपारा है, छठा पारा है, छठी ट्रांसमिशन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ये ट्रांसमिशन भी कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि यार हम लोग तर्जमा पढ़ेंगे, आयतें नहीं तिलावत करेंगे, क्योंकि आयतें हम लोग पढ़ते रहते हैं, तर्जमा हम लोग नहीं पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का ये तर्जमा भी सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। तो बिना वक्त ज़ाया किया मैं अपने नात खां को, हजरात को दावत देता हूँ कि यार वो आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, और उसके बाद हमारा जो कुरान मजीद का टॉपिक है वो चलता रहे, और उसके बाद अज़ान मगरिब का वक्त भी होगा। तो अभी के लिए हम लोग नात रसूल मकबूल कारी अज़ीम रज़ा कादरी साहब से दावत देते हैं कि यार वो आएँ और आपके दिलों को सुकून दें। कारी अज़ीम रज़ा कादरी। और आखिर में हम लोग एक नारा लगाते होते हैं कि यार, क्योंकि हम लोगों को इसके बाद आने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी एक नारा लगा रहे हैं कि नारा लगाना है, मिल के लगाना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के हर आशिक की, आका के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबान पर जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह के नाम पे अपना दाया हाथ बुलंद करके मिलके पढ़िए, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा अगर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू
हुआ मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, माइक आपकी तरफ करूँगा, देखता हूँ कितनी बुलंद आवाज़ से आप पढ़ते हैं हस्बी रब्बी, और बुलंद आवाज़ से हस्बी रब्बी बोला। तो जितनी बुलंद आवाज़ से पढ़े उसे इसी साल अपना प्यारा प्यारा काबा दिखा दे। हस्बी रब्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज़ की सुभान अल्लाह। हम का मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। तो इधर सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ये बात हकीकत है कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता और मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। कसम खुदा की यही शर्त है कि अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं
حاضری کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام پیش کر کے جانا چاہوں گا. ہو سکے تو مل کر بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ہے, جنت تو ٹھکانا ہے, مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم اور میں کشو مدینے چلے آؤ, 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 مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. ہمیں غیات نہ خوف فضا مدینے میں, نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے, برآگے راست ہے راہ خدا مدینے میں. آؤ مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے میں کشو آؤ, مدینے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی. رمضان المبارک کا چھٹا روزہ بہت بہت مبارک ہو, اور ہماری چھٹی افطار ٹرانسمیشن میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ عمل سننا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. تو ناظرین, ہم لوگوں کا آج کا جو پارہ ہے وہ چھٹا پارہ ہے, لا یحب اللہ, ٹھیک ہو گیا. اور چھٹا پارہ ہے ہم لوگوں کا, اور ہم لوگ وہی جس طریقے سے ہم لوگ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں, ہم لوگ ترجمہ پڑھیں گے, آیتیں نہیں تلاوت کریں گے.
تو بلا وقت ضائع کیے اب ہم لوگ آپ لوگوں سے اس کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کوئی فرق نہیں کرتے، یہ جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. پس اس کے اس ظلم کے باعث اس پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا کول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت کول و قرار لیا. یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غفلت ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قائل ہی ایمان لاتے ہیں. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین مانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، محض تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے تو انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. اور جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث. اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے ہولناک عذاب مہیا کر رکھا ہے.
لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط عمل والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف اتارا گیا جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہیں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جو لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، بحث جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہوگے تو اللہ ہی کی ہے وہ ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بحث حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن کے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف سے ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے۔ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آرا یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے ننگ اور عار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں مناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔
پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کے اولاد نہ ہو، پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس کے ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بغیر ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پیٹ پہائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کی فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جو لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھنٹے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو اسانتیوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ عراقہ کے تیروں کے ذریعے فال گیر، اور یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم اسے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سیدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت بھی سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو
تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور پاکد امن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور حرکات ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والے میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو تو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو کہ اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل اور آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیے ہیں اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درزی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ انہی میں سے باہر سردار تم سے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میں رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان سے عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر
کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، اور جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی اس کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی، اور جو تا قیامت رہے گی۔ اور جو کچھ یہ کرتے تھے، عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور ہی کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ ہی مسیح بن مریم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر جو کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان زمین اور دونوں کے درمیان کل مالک اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آن پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، پس اب تم یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آن پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے پاس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تم علم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگوں میں ہے، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخشوئی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تمہارے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اہلی مجھے تو
اپنے اور بھائی کے کسی اور کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانیوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردوں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا اکھڑ اکھڑ حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دستدرزی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قاتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کو قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور اس کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، پھر ان کی سزا یہی ہے کہ اللہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے۔ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز ان سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا۔
عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ میں ان منافقوں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں۔ اور یہودیوں سے کچھ لوگوں ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ ان لوگوں کے جاسوسوں میں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے اور وہ کلمات کے اصلی مواقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کی مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں۔ ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور وہ نور ہے۔ یہودیوں میں اسی توریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقرا گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے مول میں نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے توریت میں بھی بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کے بدلے پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت
تھی اور پارسا لوگوں کے لیے، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نزول کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیجیے، ان کی خواہش کی تابع داری نہ کیجیے، اور ان میں ہوشیار رہیے، اور کہیں یہ آپ ان کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ نہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کے گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادام ہونے لگیں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دوست خود اللہ ہے، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان سے دوستی کرے وہ یقین مانے
کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے بھی بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو نصرانیو، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب سے نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ بڑے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر وہ غصہ ہو، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود ان کی باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے، اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کہ کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ان کے قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک میں بھی شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام سے جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا اور ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، اور ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روشن کی ہے اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے بڑے اعمال ہیں۔ اے رسول، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی پر نہیں جب تک کہ توریت اور انجیل کو
کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے، اور ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں بھی بڑھائے گا۔ یہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوں گے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں مناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشش والا اور بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ اس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ آپ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی نفسیاتی خواہشوں کی پیروی کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور عہد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو بھی کرتے ہیں روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والے یہ سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو
جو آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے ان میں سے علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا چھٹا رمضان المبارک اور ہمارا چھٹا پارہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اب لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اہلیان لاہور اپنی چھٹی افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا روزہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اذان مغرب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی